اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں سبق عند الغسال یعنی دھوبی کے پاس۔ ذرا تصور کریں، ہم قاہرہ یا ریاض کی ایک مصروف سڑک پر چل رہے ہیں، ہاتھ میں میلے کپڑوں کا ایک شاپر ہے اور ہم ایک لانڈری کی دکان میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک بہت ہی عام سا منظر ہے۔ تو دھلائی اور استری کی طلب کے اس پہلے مرحلے میں دکاندار کے سامنے کھڑے ہو کر جو پہلا ارادہ ظاہر کرنا ہے وہ یہ ہے، میں یہ کپڑے دھلوانا چاہتا ہوں۔ عربی میں یہ جملہ کچھ یوں ادا کیا جائے گا، اريد غسل هذه الملابس۔ ہم اس جملے کو سیکھنے کے لیے اس کی مشق کریں گے۔ چلیں اس کے تلفظ اور روانی کو بہتر بنانے کے لیے اسے مل کر دہراتے ہیں۔ اريد غسل هذه الملابس، میں یہ کپڑے دھلوانا چاہتا ہوں۔ ایک بار اور تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے، اريد غسل هذه الملابس۔ زبردست۔ اس شاندار اور بظاہر سادہ سے جملے میں جو لفظ غسل آیا ہے نا، اگر ہم اس کے روٹ ورڈ یا بنیادی مادے پر غور کریں تو یہ غین سین اور لام سے نکلا ہے۔ اچھا، غین سین لام۔ جی، اور عربی میں اس کا بنیادی مطلب ہی دھونا، بہانا یا کسی چیز کو بہتے ہوئے پانی سے صاف کرنا۔ یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عربی زبان میں صفائی کے ہر اس عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں پانی کا وافر استعمال بنیادی شرط ہو۔ خیر، اب فرض کریں کپڑے دھل گئے، ہمیں انہیں استری بھی کروانا ہے، تو اس کی طلب کے لیے ہم دکاندار سے کہیں گے اريد ان تكوي لي هذه الملابس۔ اريد ان تكوي لي هذه الملابس، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کپڑے استری کر دیں۔ تکویہ کا روٹ ورڈ یا مادہ کاف، واو اور یا ہے، مطلب ک و ی۔ اچھا، اس مادے کا بنیادی تعلق محض ہموار کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست تیز حرارت پہنچانے، جلانے یا داغنے سے ہے۔ پرانے زمانوں میں جب آج کی طرح جدید بجلی کی استریاں موجود نہیں ہوتی تھیں، تب کیا ہوتا تھا؟ جی کیا ہوتا تھا؟ بدو قبائل اپنے جانوروں، خاص طور پر اونٹوں کی شناخت کے لیے انہیں گرم لوہے سے داغتے تھے۔ اس عمل کو کوی کہا جاتا تھا۔ خیر، اب کپڑے تو حوالے کر دیے گئے ہیں، جی، طے کرنا تو قیمت پوچھنے کے لیے ہم دکاندار کی طرف دیکھ کر پوچھیں گے، ایک سوٹ کے کتنے روپے ادا کروں؟ عربی میں یہ سوال ہوگا، کیم ادفعوں کا ببدلۃ واحدہ، ایک سوٹ کے کتنے روپے ادا کروں؟ یہاں رک کر زبان کی ایک اور نفیس باریکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لفظ ادفعو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دال، فا اور عین۔ دال، فا، عین۔ جی، اس کا خالص لغوی مطلب ہے آگے کی طرف ڈھکیلنا، دور کرنا یا کسی چیز کو سختی سے حوالے کرنا۔ اب ذرا تصور کیجئے، جب کوئی رقم ادا کرتا ہے تو وہ جسمانی طور پر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے پیسے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے پیسے یا سکے آگے کی طرف ڈھکیل کر دوسرے شخص کے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے۔ رقم تو ہم نے دفع کر دی، لیکن اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کپڑے واپس کب ملیں گے۔ جی، وقت کا تعین۔ پریکٹس کے لیے چلیں مل کر پڑھتے ہیں۔ متی ستکون هذه الملابس جاہزۃ، یہ کپڑے کب تک تیار ہو جائیں گے؟ اور دوسرا جملہ؟ اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ ہمیں کسی خاص دن تک کپڑے لازمی درکار ہوں، جیسے جمعے کی نماز کے لیے، تو ہم وقت کی شرط لگاتے ہوئے پوچھیں گے، کیا آپ اسے جمعے تک تیار کر دیں گے؟ جسے عربی میں یوں ادا کیا جائے گا، هل يمكنك ان تجهزها الى يوم الجمعہ۔ تلفظ کے مشق کے لیے ایک بار پھر دہرا دوں، هل يمكنك ان تجهزها الى يوم الجمعہ، کیا آپ اسے جمعے تک تیار کر دیں گے؟ اگر ہم ان دونوں جملوں کا تجزیہ کریں نا اور انہیں بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں جاہزتاً اور تجہزہا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ دونوں الفاظ ایک ہی مادے جیم، ہا اور زا سے نکلے ہیں۔ اس روٹ ورڈ کا مطلب صرف کام کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر لیس کرنا، آراستہ کرنا یا فائنل ٹچز کے ساتھ بالکل تیار حالت میں لانا۔ یہاں مجھے اردو کا ایک لفظ یاد آ رہا ہے، جہیز۔ ارے واہ! کیا شادی بیاہ میں دیے جانے والے جہیز کا تعلق بھی اسی سے ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو دلہن کو ایک نئی زندگی کے لیے سامان سے آراستہ اور تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست ربط قائم کیا۔ جہیز کا لفظ اسی مادے سے نکلا ہے۔ تو جب آپ لانڈری والے سے کپڑوں کے جاہز ہونے کا پوچھتے ہیں تو آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا وہ صرف دھل گئے ہیں۔ جی، بلکہ مکمل تیاری کا پوچھ رہے ہیں۔ بالکل، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ دھل کر
सूख कर, इस्त्री होकर और हैंगर में लटक कर बिल्कुल इस हालत में आ गए हैं कि मैं उन्हें फौरन पहन सकूं। ये इस रूट वर्ड की मुकम्मलियत को जाहिर करता है। खैर, जब कपड़े गंदे हो जाएं तो अरबी में उसे कैसे बयान किया जाएगा? हमारे पास इस सूरत हाल को बयान करने के दो मुख्तलिफ जुमले हैं। पहला जुमला हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बताना चाहें कि ये कपड़े तेल से गंदे हो गए हैं। अरबी में ये होगा तवस्सखत हादिहिल मलाबिस बिज़्ज़ैत। चलें दोहराते हैं इसे। तवस्सखत हादिहिल मलाबिस बिज़्ज़ैत। ये कपड़े तेल से गंदे हो गए हैं। ठीक है। और दूसरा जुमला कदरे मुख्तलिफ है, जिसका उर्दू तर्जुमा जो आमतौर पर दस्तयाब होता है वो भी यही है कि मेरे कपड़े तेल से गंदे हो गए हैं, लेकिन इसकी अरबी मुख्तलिफ है, तबक्कात थियाबी बिलवाहिल। सीखने की गर्ज से उसे भी दोहराया जाए, तबक्कात थियाबी बिलवाहिल। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, तो इस सब का क्या मतलब है? गंदे होने के लिए दो अलग अलग अल्फाज तवस्सखत और तबक्कात क्यों इस्तेमाल हुए हैं? और क्या वाकई इन दोनों का एक ही मतलब है जैसा कि आम तर्जुमों में नजर आता है? यहाँ रुककर हमें अपनी तनकीदी सोच का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अरबी एक इंतहाई बारीक बीन ज़बान है। तवस्सखत का रूट वर्ड वाव, सीन और खा है। वाव, सीन, खा। जी, ये लफ्ज़ आम गंदगी, मैल कुचैल, धूल, मिट्टी या पसीने से गंदे होने के लिए आता है, यानी ऐसी गंदगी जो पूरे कपड़े पर यकसां तौर पर फैल चुकी हो। अच्छा, यानी आम मेल। बिल्कुल। जबकि दूसरे जुमले में मौजूद लफ्ज़ तबक्कात का मादा बा, काफ और आइन है, जिसका मतलब होता है किसी खास जगह पर धब्बा, छींटा या मखसूस दाग लग जाना, मतलब जैसे अंग्रेजी में स्पॉट लगना। अच्छा, यानी अगर मैं पूरे दिन के सफर के बाद गर्दो गुबार से आटा हुआ हूं तो मेरे कपड़े तवस्सखत होंगे। जी। लेकिन अगर खाते हुए मेरी कमीज पर चाय का एक कतरा गिर जाए तो इसे तबक्कुआत कहा जाएगा। अरबी जुबान तो वाकई माइक्रोस्कोपिक सतह पर जाकर अल्फाज चुनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे भी बढ़कर एक अहम और हैरानकुन बात नोट करने की है। हमने जो आम तर्जुमा पढ़ा उसमें दूसरे जुमले में लफ्ज़ अलवहल के लिए भी तेल का मफहूम इस्तेमाल कर लिया गया। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा। लेकिन दरहकीकत अरबी लुगत में अलवहल का असल मतलब कीचड़, दलदल या गीली मिट्टी होता है। तेल के लिए पहले जुमले में अज़्ज़ैत पहले ही आ चुका है। अरे, ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यानी एक तालिब इल्म जो सिर्फ तर्जुमे पर इन्हिसार कर रहा है वो समझेगा कि अलवहल का मतलब तेल है। जी बिल्कुल। ये इस बात की निशानदेही करता है कि तर्जुमे में बसा औकात आसानी पैदा करने के लिए अल्फाज का मफहूम आम कर दिया जाता है, और इसीलिए रूट वर्ड्स की खोज करना कितना लाजमी है ताकि हम जुबान की असल तस्वीर देख सकें। 100% दुरुस्त। तालिब इल्मों को हमेशा अल्फाज के हकीकी माने की गहराई तक जाना चाहिए, वरना कीचड़ और तेल का फर्क भी तर्जुमे की नज़र हो सकता है। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाला तज्जिया था। अब चलते हैं अपने अगले मरहले पर, जो कि काम के मेयार को जांचने के बारे में है। ये भी अहम है। अब हम लॉन्ड्री की दुकान पर वापस जा चुके हैं और अपने कपड़े वसूल कर रहे हैं। हमें देखकर बताना है कि कौन से कपड़े इस्त्री हो चुके हैं और कौन से नहीं। जुमला है, ये जोड़े इस्त्रीशुदा हैं और वो गैर इस्त्रीशुदा हैं। अरबी में हम कहेंगे हाज़िहिल हुललो मकवियतुन व तिलका गैरो मकवियतिन। हाज़िहिल हुललो मकवियतुन व तिलका गैरो मकवियतिन। ये जोड़े इस्त्रीशुदा हैं और वो गैर इस्त्रीशुदा हैं। यहाँ हमने जो अभी कुछ देर पहले सीखा था ना, उसकी बेहतरीन अमली दोहराई कर सकते हैं। वो कैसे? जरा लफ्ज़ मकवियतुन को देखिए। याद है हमने तकविया यानी दागने या इस्त्री करने का जिक्र किया था। ये बिल्कुल उसी रूट वर्ड के वाव ये से बना है। अरे हाँ, बिल्कुल। मकविया वो इसमें मफूल है, यानी वो चीज़ है जिस पर इस्त्री या हरारत का अमल मुकम्मल हो चुका हो। ये ज़बान का हुस्न और रियाजत है कि एक ही बुनियादी मादे से हम काम यानी फ़िल और इस चीज़ की हालत यानी इस्म दोनों इंतहाई खूबसूरती से बना लेते हैं। बिल्कुल। काफ वाव ये की गूंज अब हमें हमेशा याद रहेगी। और धुलाई के मेयार को जांचने के लिए हमारे पास मज़ीद दो शानदार जुमले हैं। जी, वो क्या है? अगर हमें किसी धोबी की तारीफ करनी हो तो हम कहेंगे वो धोबी अच्छे कपड़े धोता है। अरबी में ये तारीफ यूं की जाएगी, ज़ालिकल गस्सालु युहसिनुल गस्ला।
اور اس کے بالکل برعکس اگر کوئی نااہل دھوبی ہو تو ہم شکایت کے انداز میں کہیں گے یہ دھوبی اچھے طریقے سے کپڑے نہیں دھوتا۔ اسے ہم یوں بولیں گے وَهَذَا يُسِيءُ الْغَسْلَ، صحیح۔ ذَلِكَ الْغَسَّالُ يُحْسِنُ الْغَسْلَ، وَهَذَا يُسِيءُ الْغَسْلَ۔ وہ دھوبی اچھے کپڑے دھوتا ہے اور یہ دھوبی اچھے طریقے سے کپڑے نہیں دھوتا۔ آئیے اب ہم اس سفر کے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی دکان ہماری ضروریات پوری نہیں کر پاتی اور ہمیں کسی بڑی لانڈری کمپنی کی تلاش ہوتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا یہاں کوئی لانڈری کمپنی ہے؟ جی۔ عربی میں یہ سوال کچھ یوں پوچھا جائے گا، ہل توجد ہاہنا مؤسسۃ لغسل الملابس؟ یاد رکھنے کے لیے ایک بار پھر دہراتے ہیں، ہل توجد ہاہنا مؤسسۃ لغسل الملابس؟ کیا یہاں کوئی لانڈری کمپنی ہے؟ یہاں جو لفظ مؤسستاً استعمال ہوا ہے نا، اس کی گہرائی بھی کمال کی ہے۔ اس کا روٹ ورڈ حمزہ، سین اور سین ہے، یعنی س۔ جی۔ اس کا خالص لغوی مطلب ہے کسی چیز کی مضبوط بنیاد رکھنا یا تاسیس کرنا۔ جب ایک دکان محض ایک فرد سے نکل کر ترقی کر کے ایک بڑی کمپنی یا ادارہ بن جاتی ہے جس کے باقاعدہ اصول، ملازمین اور بنیادیں ہوتی ہیں، تو زبان اسے محض دکان یا محل نہیں کہتی، بلکہ ایک مؤسسہ یعنی باقاعدہ بنیادوں پر کھڑا ادارہ مانتی ہے۔ آئیے اب سبق کو سمیٹنے سے پہلے آج کے تمام اہم الفاظ کا ایک تیز رفتار فلیش کارڈز کی طرح خلاصہ کر لیں۔ ضرور۔ پہلا لفظ ہے ملابسن، کپڑے، غسالن، دھوبی، زیتن، تیل، اور آخر میں مکویتن، استری شدہ۔ زبردست۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم نے نہ صرف لانڈری کی دکان کے لیے درکار عربی جملے سیکھے، بلکہ ان الفاظ کی اصل روح کو، ان کے تاریخی ماخذ کو اور ان کے پیچھے چھپے انسانی رویوں کو بھی سمجھا۔ بالکل، ہم نے بہت کچھ نیا سیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پانی کے بہاؤ کا تعلق غسل سے ہے اور کیسے ریگستان میں جانوروں کو داغنے والا لفظ آج ہماری قیمتی قمیضوں کو استری کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جی، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اب اختتام پر میں سب کے ذہنوں میں غور کرنے کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتا ہوں۔ آج ہم نے عربی زبان کے حوالے سے یہ سب سیکھا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے اپنے مقامی خطوں میں لباس، ان کی بناوٹ اور ان کی صفائی کے جو روایتی طریقے صدیوں سے رائج ہیں، انہوں نے ہماری اپنی مادری زبانوں جیسے اردو، پنجابی، سندھی، پشتوں یا بلوچی کے الفاظ پر کیسے اثر ڈالا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم روز بولتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کی دلچسپ تاریخ سے ہم بالکل ناواقف ہیں؟ اپنے ارد گرد بولی جانے والی زبان پر ذرا غور کیجیے گا۔ یہ واقعی ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو کسی بھی طالب علم کو اپنی ثقافت اور زبان کے گہرے مطالعے کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ کھوجتے رہنا ہی سیکھنے کی اصل کنجی ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ اسی خوبصورت اور مثبت سوچ کے ساتھ آج کی اس مبارک تعلیمی نشست کے اختتام کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ جی، آئیے ہم مل کر نہایت ادب، عقیدت اور درست تجوید کے ساتھ مکمل درود ابراہیمی یعنی نماز والی درود پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔